السلام علیکم، ویلکم ٹو ٹی پی جی۔ میں نے سوچا آپ کو چائنا کی کچھ اپڈیٹس دے دی جائیں۔ ہماری سٹی میں ایڈوانس لیول کا لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، جس میں کہ اور یہاں کا لاک ڈاؤن کا مطلب لاک ڈاؤن ہی ہوتا ہے۔ آج میں 10 دنوں کے بعد اپنی کمیونٹی سے باہر نکلی ہوں۔ سامنے میرے کمیونٹی کا گیٹ ہے، تو میں اکراس دا روڈ کھڑی ہوں۔ آج یہ جو ہمارے کیونکہ یہاں پر ہم لوگوں کو اجازت نہیں ہے کمیونٹی سے باہر نکلنے کے لیے۔ 2 دن میں ایک بار فیملی کا ایک بندہ باہر نکلتا ہے گراسری لینے کے لیے، اور اس کے لیے انہوں نے ہر فیملی کو ٹکٹس دیے ہوئے ہیں۔ آج میں اپنا ٹکٹ لے کر نکلی ہوں۔ آج چونکہ 8 تاریخ ہے، تو اس میں سے 2 دنوں میں ایک بار ہم یہ ٹکٹ، اب میں نے یہ یوز کر لیا ہے، تو اب میرے گھر میں سے کوئی اور نہیں آ سکتا پرسوں تک، تو یہ گراسری لینے کے لیے۔ تو میں نے سوچا 10 دن ہو گئے میں باہر نہیں نکلی، تو آج میں ذرا باہر کا چکر لگاؤں، اور بہت ہی یقین مانیں بہت ہی اچھا لگا باہر نکل کے۔ آلدو ہماری کمیونٹی کافی بڑی ہے، اور الحمدللہ کہ شکر ہے کہ گھر سے نکلنے کی ایٹ لیسٹ پرمیشن ہے، ورنہ اگر اس کا جو نیکسٹ لیول ہے وہ شاید آپ کو پھر گھر سے نکلنے کی پرمیشن نہیں ہوتی۔ بہرحال بات یہ ہے کہ اب جب پوری دنیا کے اندر لوگ بالکل، یا لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، یا سارے جو ریسٹرکشنز ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں چائنا کے اندر، ابھی بھی یہی صورتحال ہے۔ یہ بالکل سائنسی طریقے سے چلتے ہیں۔ ایک لحاظ سے اچھا ہی ہے کہ دیکھیں ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ کسی بھی سٹی میں اگر کوئی چند ایک کیسز بھی آتے ہیں، تو جب تک ان کا 14 ڈیز کا کوارنٹین کمپلیٹ نہیں ہوتا، یا جب تک یہ سیٹسفائی نہیں ہو جاتے، تب تک یہ سب کچھ بند کر دیتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ تمام اسکول، آفیسز، مالز سب بند پڑے ہوئے ہیں۔ یقین مانیں یہاں پر آپ کو بہت، حالانکہ اتنی یہاں رونق ہوتی ہے، اور بس اکا دکا لوگ ضرورت کے تحت ہی باہر نکل رہے ہیں، اور 2 دنوں میں ایک بار ہر شہر کے ایک بندے کا یہ لوگ ٹیسٹ کرواتے ہیں، اور وہ اتنا سسٹمیٹک ہے۔ یقین مانیں ہر کمیونٹی کے اندر ان کا جو ہے وہ آفس بنا ہوا ہے کرونا ٹیسٹ کے لیے، ٹھیک ہے، اور دیٹ از سو آرگنائزڈ کہ آپ اب ہمارا اگر ہم فیملی کا کوئی ایک بندہ بھی نہ جائے، تو میرے ہسبینڈ چونکہ ٹیچر ہیں، وہ رپورٹ کرتے ہیں، وہ اسکول والے آرگیو کرتے ہیں کہ آپ نے ٹیسٹ کروایا ہے، آپ کی وائف نے کروایا ہے، بچوں کے اسکول کے جو ٹیچرز ہیں وہ آرگیو کر رہے ہوتے ہیں، دے میک شیور کہ ایوری ون از بینگ ٹیسٹڈ۔ تو یہ میں کہوں گی کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ دیکھیں سائنسی طریقہ کار تو یہی ہے، اور دنیا ایک طرف چل رہی ہے اور چائنا ایک طرف چل رہا ہے، اس کی پھر ظاہر ہے پھر سیف بھی تو ہے الحمدللہ۔ سو یہ چائنیز لوگوں کی یہ بات ہے کہ یہ لوگ نا بہت زیادہ، مجھے تو لگتا ہے کہ اوور تھنک کیا، یہ لوگ بہت زیادہ تھنک بھی نہیں کرتے، بس جو اصول جو لا لگ گیا گورنمنٹ کی طرف سے، دے ڈونٹ سی اے ورڈ، دے جسٹ اوبے، بالکل یہ لوگ ریٹیلیٹ نہیں کرتے۔ تو ٹھیک ہے، اب تو ہمیں بھی عادت پڑ گئی ہے، جس طرح کے بھی حالات ہوں، سرکمسٹانسز ہوں، اپنے آپ کو ٹھیک ہے، اوکے، ایکسیپٹ اٹ اینڈ بی ہیپی۔ سو ہمارے لیے تو اچھا ہی ہے، آج کل رمضان ہے، اور ہم لوگ تو ظاہر ہے کافی باہر بھی ساری ایکٹیویٹیز سیز پڑی ہوئی ہیں رمضان میں۔ ویسے بھی آپ کو زیادہ موقع ملتا ہے کہ آپ اپنی آپ کنسنٹریٹ کر سکیں اپنی عبادات وغیرہ پہ۔ تو یہ صورتحال ہے، تو میں باہر نکلی، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو میں ذرا سا اپڈیٹ کر دوں اس کے بارے میں۔ مالز بھی کوئی اکا دکا، کوئی شاپس بھی کوئی اکا دکا کھلی ہوئی ہیں جہاں سے کوئی گراسری وغیرہ ہم لے لیتے ہیں۔ تو لیکن ایک بات ہے، میری جتنی چائنیز فرینڈس ہیں ان سے میں بات چیت کرتی ہوں، یہ لوگ دے آر سو کول اینڈ کام۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جب تک یار لاک ڈاؤن نہیں اٹھے گا اب تو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ان کی روٹین کی ڈیلی ایکٹیویٹیز، آن لائن کلاسز، سب کچھ وہ تو ان کے جیسے ان کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ مطلب ایک دن کہتے ہیں کہ اوکے نیکسٹ ڈے اسکولز آف ہو جائیں گے، کلاسز آن لائن ہوں گی، اور وہ ان کے سب سیٹ اپ جو ہوتا ہے وہ آلریڈی تیار ہوتا ہے، دے آر آلریڈی مینٹلی ریڈی فار ایوری تھنگ۔ تو کہ اب زندگی ایسے ہی گزرے گی، یہ دس از اے نیو نارمل۔ ان کے لیے کوئی بھی چیز ایسا نہیں ہے کہ بس اب یہ لاک ڈاؤن ہو گیا تو زندگی ختم ہو کے رہ گئی ہماری، تو کوئی انجوائمنٹ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آئی سو دیم ویری کول اینڈ کام۔ ابھی کل پرسوں میری جو ایک چائنیز مسلم فرینڈ ہے، وہ چونکہ بہت بینگ مسلم بہت ریگارڈ کرتی ہے، تو یہاں چائنا میں جو مسلمس ہیں وہ مختلف طرح کے ہیں۔ سم ٹائمز کچھ ایسے ہیں جو کہ بہت پریکٹسنگ ہیں، اور کچھ اتنے پریکٹسنگ نہیں ہو پاتے شاید، جیسے روزہ وغیرہ یوں لگتا ہے کہ
صرف جو ان کے فور فادرز تھے وہی رکھ پائیں گے. مطلب یہ تو ایک ہیبٹ ہے نا, یہ پھر ایک کلچرل ایکٹیویٹی بھی ہو جاتی ہے. تو لیکن ان کے دل میں عزت اور پیار بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ اس نے اسپیشلی مجھے کال کیا کہ آئی وانٹ ٹو برنگ یو سم فروٹ, آلدو کہ لاک ڈاؤن ہے اور وہ کمیونٹی کے اندر انٹر نہیں ہو سکتی, اور اتنا اس نے کہا کہ نہیں میں اس منتھ کے رسپیکٹ کے حوالے سے آئی وانٹ یو ٹو گفٹ سم تھنگ, میں کچھ آپ کو. تو وہ پھر میں نے کہا اوکے فائن اف یو آر ہیپی تو اٹس اوکے. تو وہ بیچاری آئی اور کمیونٹی کے باہر پھر اس نے مجھے بلایا, اور وہاں پر میں نے باہر آ کے شی واز ناٹ الاؤڈ ٹو انٹر ٹو دا کمیونٹی, پھر میں نے باہر آ کے اس سے ریسیو کیا فروٹ. تو یہ محبت ہے. اور دیکھیں نا کہ اس کو اتنے پیار سے اتنی خوشی سے ملتی ہے کہ آپ بھی مسلمان ہو ہم بھی مسلمان ہیں. تو یہاں پر یہ چیز, یہ محبت, بجائے اس کے کہ جج کیا جائے, صرف محبت اور پیار ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے بہت ہی. یہاں تو چائنا میں ہم تو جتنا عرصہ بھی یہاں رہے, یہاں سے ہمیں پیار اور محبت ہی ملا اور انتہائی رسپیکٹ. یقین مانے جب میں کمیونٹی میں باہر نکلتی ہوں تو یہ لوگ اتنا پیار کرتے ہیں, اتنا اون کرتے ہیں, مجھے سم ٹائمز یوں لگتا ہے کہ میرے کوئی فیملی کا بندہ ہے, اتنی محبت سے مل رہے ہوتے ہیں یہ. تو آئی ایم ویری ہیپی ان چائنا. بہت اچھے, اور شاید مجھے یوں لگتا ہے نہیں مجھے یوں لگتا ہے کہ اور ہاں جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم پاکستان گئے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پاکستان چنگو خاؤ پھنگیو کہ بہت اچھے فرینڈس ہیں, تو وہ ایک اسپیشل رسپیکٹ آ جاتی ہے نا. تو یہ میں نے کہا میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں. اوکے جی, میں اپنی گراسری لینے چلی. آپ سے انشاءاللہ بات چیت فردر ہوتی رہے گی. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.